میری بات پوری سن لیں، یہ جو کلمہ آپ علی ولی اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ نبی نے کسی کو پڑھا کے مسلمان کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو آپ کوئی روایت دکھائیں، حضرت خدیجہ ہے، بہت سارے ہیں صحابہ اکرام ہے، کسی سے ثابت کریں یہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے؟ اگر مسلمان کیا ہے تو پھر آپ کا شیعہ مذہب نبی والا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بھائی بات کر رہے ہیں بھائی؟ سلمان بات کر رہا ہوں، کراچی۔ سلمان یا سمنان؟ جی جی، سلمان سلمان۔ سلمان شیعہ یا غیر شیعہ؟ غیر شیعہ۔ غیر شیعہ۔ حکم کریں بھائی صاحب۔ کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ حضرت آپ سے کچھ سوال کرنے تھے حسن علیاری صاحب، تو جی جناب۔ آج کے دن میں تو سوال یہ تھا حسن علیاری صاحب کے شیعہ مذہب جو ہے وہ نبی کا لایا ہوا اسلام ہے، اگر شیعہ مذہب صحیح ہے، نبی کا لایا ہوا اسلام ہے، تو آپ ثابت کریں۔ یہ ثابت ہی تو ہے نا۔ کیسے ثابت ہے؟ جیسے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آج آپ کے ڈاکٹر صاحب آئے تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں ہر چینل پہ جاتا ہوں، ہر چینل پہ میری انٹرویو ہوتی ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے میں اسی بات کی وہ گواہی دیتے تھے کہ میرے بعد اتباع کرنا ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور شیعہ مذہب اسی بات کا نام ہے۔ شیعہ مذہب کس کا نام ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کا نام ہے۔ اللہ یاری صاحب سوال ہے۔ توحید، بات سنو، توحید میں کس کی اتباع کرنا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام۔ رسالت میں کس کی بالکل اتباع کرنا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام۔ احکام حلال بالکل حرام دین کے معارف کن سے لینا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ واضح بات ہے۔ جی 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 تو جب رسول جی، پاک صلی اللہ لیکن علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اتباع کرو، اور ہم ان کی اتباع جی کرتے ہیں، ہاں صحیح، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، شیعہ تو ابھی پتہ چل، بات سنو، بس ابھی ختم نہیں جی ہونا ابھی بات۔ جی، ہم انہی کی اتباع کرتے ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں پھر کہ تم ثابت کرو؟ یہ اس سے زیادہ ثبوت کس چیز کی ثبوت کی ضرورت؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایشو یہ ہے کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ اہل بیت کی اطاعت نہیں کرتا ہے، یہ میرے پاس پروف ہے، میں یہاں ثابت کروں آپ کے یہاں ابھی سوال اچھا، اگر رکھوں؟ کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی نہیں 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 کرتا، ہاں آپ کرتے ہو، آپ کرتے ہو، آپ مانتے ہو نا پہلے اس بات کو؟ مانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، اس بات کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں، اچھا اب پھر بتاؤ، مانتا تو مانتا ابو بکر عمر اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ سوال یہ نہیں تھا نا، سوال میرا یہ تھا کہ شیعہ مذہب، سوال میرا یہی جی ہے، جی شیعہ تو جی ہے ہی جی، گناہ کار، سنیں شیعہ کو سنیں، چھوڑو، شیعہ میں بیچارے، شیعہ میں ہے یہ گناہ کار، گولی مارو اس کو۔ ہم میں پہلے تم اپنے میں اکابر کا تو ثابت کرو نا، کہ یہ آگے میں کہ شیعہ بیچارے گناہ کار ہیں، اور بھائی شیعہ مانتے ہیں یار شیعہ گناہ کار ہیں۔ تم یہ میری بتاؤ، بات سنیں نا، تم یہ بتاؤ نا، اگر تم مانتے نہیں ہو، میری بات سنیں، نہیں، میں نے تیرے سوالوں کا جواب سوال دیا، اب کو تو میرے ایک گھماؤ سوال کا نہیں، جواب دے دے۔ کہاں جواب دیا ہے یار، کہاں جواب دیا ہے آپ نے؟ میرے سوالوں اور کا بھائی جواب میرا نہیں دیا جواب ہے اگر، حسن علیار صاحب۔ اور بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی طاعت واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ واجب ہے، یار اگر صرف واجب، او بھائی تو بات سنو، او بھائی اگر ہاں کوئی اس واجب کو بجا نہیں لاتا وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے۔ صحیح، اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے وہ مسلمان ہے یا فاسق ہے؟ بتاؤ، نیکوکار ہے یا فاسق ہے؟ یار نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، میری بات سنیں 2 منٹ تفصیل کے ساتھ، پھر آپ سنائیں مجھے۔ اب دیکھو اطاعت میں بھی کرتا ٹھیک ہے، ہوں، تم لیکن جواب آپ نہ کہہ رہے دو، ہو شیعہ جواب نہ دو، مذہب۔ میری بات اچھی طرح سے سن لو میرے محترم ناظرین۔ اب نبی صلی اللہ جی علیہ وآلہ جی وسلم کے بعد یہ شخص نہیں جواب دینا چاہ رہا، مجھے پتہ کیوں نہیں جواب دے رہا، کیونکہ جواب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جواب اہل ہے، بیت علیہ، لیکن آپ گل میری سنو نا یار، وہ بات سنو، پھر میں آپ کے سنوں گا، آپ کا پہلے میرے سنو پھر میں آپ کو سنوں گا۔ اچھا نبی صلی سنائیں۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی طاعت واجب ہے، واجب ہے یعنی کیا؟ اگر نہیں بچا لاؤ گے تو فسق ہے، فجور ہے۔ ابو بکر عمر نے اہل بیت علیہ السلام کی طاعت نہیں کی ہے، عثمان نے طاعت نہیں کی اہل بیت علیہ السلام، تو وہ کیا ہے؟ بس ختم بات، گناہگار فاجر، اور ان کی خلافت باطل، امامت بھی باطل، شیعہ صاحب مذہب ثابت، ختم بات۔ شیعہ اچھا مذہب سنیں یہی ہے، سنیں شیعہ مذہب یہی ہے بھائی، کہ سنیں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کی طاعت، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی طاعت واجب ہے، ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ اب پوچھو۔ اب میرا سوال سنیں، سب سے پہلے آتے ہیں آپ کلمے پہ، میری بات کمپلیٹ سن لے پہلے۔
ٹھیک ہے، یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ اور کے کلمہ ساتھ، ہم نے یہ چھوڑ نبی دیتے نے ہیں بھائی، کسی کلمہ کو ہم نے بھی، چھوڑ دیا بھائی بھائی، بھائی کلمہ چھوڑ دیا، تم ابو بکر عمر کو ثابت کرو نا، کلمہ پہ آ گیا. عجیب بات ہو گئی، عجیب بات ہے. آپ سوال ہمیں کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا ہے. اللہ یاری صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں، سوال ہمیں، ہمارا سنیں تو صحیح پہلے، میری بات پوری سن لیں. یہ جو کلمہ آپ علی ولی اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ نبی نے کسی کو پڑھا کے مسلمان کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو آپ کوئی روایت دکھائیں. حضرت خدیجہ ہے، بہت سارے ہیں صحابہ اکرام ہے، کسی سے ثابت کریں یہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. اگر مسلمان کیا ہے تو پھر آپ کا شیعہ مذہب نبی والا ہے. اب بتائیں نا ہمیں، کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. ابو بکر کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ جب سوال ہی پہلا اسلام پہ، آپ اپنا اسلام کو ثابت کرو، پھر ابو بکر کے اوپر انگلی اٹھاؤ. آپ اچھا ختم ہو گئی بات آپ وہ کی. تو حدود، ہاں جی ختم ہو گئی. سنائیں آپ. دیکھیں یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں کہتے مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے. دیکھیں بھائی صاحب کہ کسی کو مسلمان ہونے کے لیے وہ اہل بیت علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. کوئی شخص نماز نہیں آتا اس کو، وہ مسلمان ہے؟ نماز نہیں آتا اس کو. مسلمان ہونے کے لیے قرآن پڑھنا بھی ضروری نہیں، وہ قرآن نہیں پڑھنا جانتا، مسلمان ہے. مسلمان ہونے کے لیے صرف شہادتین ضروری ہے بھائی. شیعہ ہونے کے لیے 12 اماموں کی گواہی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہے کتاب فضائل اچھا کلمہ الصحابہ. ضروری نہیں. بھائی صاحب سنو، فضائل الصحابہ لأحمد ابن محمد ابن حنبل، جزء اول، چاپ دار ابن الجوزی. یہاں پہ ملاحظہ فرماؤ حدیث نمبر 990. بلے وہ اس کے یہ ملاحظہ فرمائیے حدیث صحیح، الحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ حدیث بلکہ صحیح نہیں، متواتر ہے. انی قد ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے گیا ہوں، ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. الثقلین، دو اہم چیزیں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری عطرت اہل بیت، دوسری اہل بیت الطاہرین علیہم السلام، دوسرا ہے اہل بیت علیہم السلام. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا واجب ہے. جی جناب السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میں ایک دو سوال تھے بس چھوٹے سے. جی سر. ایک تو یہی کہ میں بھائی سے بھی بات کر رہا تھا کہ کیا اگر جس میں ہونا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اتنا کافی اس کے لیے کہ وہ پنجتن پاک سے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے، ان کو مانتا ہے، اور وہ جیسے بتاتے ہیں ان کا لیبل اپنے اوپر لگا کے آگے موت تک اپنا جو سفر کرنا چاہتا ہے وہ کرے، تو اس دوبارہ کو شیعہ پوچھیں، ہونا کیا ضروری پوچھیں؟ ہے. اگر کوئی شخص کیا کر رہا ہے؟ مطلب کہ وہ حضرت علی علیہ السلام اور پنجتن پاک سے محبت کرتا ہے، ان کے محبت کرتا ہے اچھی بات ہے، لیکن محبت کافی نہیں ہے، اتباع بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. نصرت بھی ضروری ہے، اتباع بھی ضروری ہے، نصرت بھی ضروری ہے. مسلک بھی اتباع ضروری ہے. یعنی پیروی، ان کے نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن صرف اللہ نے نہیں کہا کہ صرف ان سے محبت کرو، اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو ایک چیز کی طرف بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ماننا بھی ضروری ہے، ان کا کلمہ بھی پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد تبرہ کرنا بھی دوسروں پہ ضروری ہے جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی ہے. تو میں یہ چھوٹا سا سوال تھا یہ کہ اگر بندہ وہ نہ کرے تو وہ پھنستا ہے، وہ مطلب کہ یہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے شیعہ مذہب میں. تو وہ گمراہ ہے، اگر وہ یہ نہیں کرتا، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتا، وہ گمراہ ہے. یعنی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو برا کہنا ہے، کس کو برا کہنا؟ دوسرے لوگ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو؟ بالکل بالکل. ہاں جی. بھلے بالکل ان کے دشمنوں سے ان میں تو براعت. یہ ان میں تو واضح ہے. پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ اور تیسرے خلیفہ بھی دیکھیں آ برا کہنا نہیں ہے کہ ان کو برا حتماً کہنا ہے، رہے ہیں. لیکن ان کو برا ماننا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ برا کہنا ممکن نہیں ہوتا. آپ ایک ایسے جگہ رہتے ہیں کہ وہاں پہ برا کہہ دیں تو آپ کو قتل کر دیں گے لوگ. تو اس طرح جی کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ آپ ان کو برا کہہ دیں، لیکن ان کو برا ماننا ہے آپ نے، کہ جن لوگوں نے ان سے غداری کی، اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا، ان کو شہید کیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق چھینا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا حق غصب کیا، دین میں بدعتیں داخل کی، تو ان سے محبت نہیں کر سکتے. ان کو آپ کو لازمی ہے کہ ان کو آپ برا مانیں. ٹھیک ہے. اور آخری سوال کہ اگر شیعہ ہونا ہو، فرض کرو میں نے ہونا ہے، تو
کلمہ شریف کیا ہوتا ہے اس کا، اور سارے جو شیعہ فرقہ ہے اس میں بہت سارے اور بھی فرقے ہیں، تو سب کا سیم ہی ہے کلمہ شریف؟ شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کے ختم نبوت کی گواہی دے دیں، اور 12 اماموں کی امامت اور ان کی واجب الاتباع ہونے کی آپ شہادت دے دیں. یہ کر دیں تو آپ شیعہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کلمہ کیا پڑھیں گے تو وہ مان لیں گے تو آپ شیعہ ہو جائیں گے. ختم بات. وہ آپ پڑھا سکتے ہیں کلمہ کیا؟ آپ پڑھا سکتے ہیں. آپ تو ابھی آپ شیعہ نہیں ہیں. نہیں، میں تو ساری زندگی ایک سنی گھر میں رہا ہوں. آپ کے سنی گھر میں والوں کا بڑا کیا ہوں. حال ہے؟ گھر والے کا کیا دین ہے؟ ان کا سنی مذہب ہی ہے. اچھا بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا واشہد ان اشہد ان محمدا محمد عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان فاطمۃ الزہراء اشہد ان فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین سید نساء عالمین واشہد ان علیا اشہد ان علی امیر المؤمنین امیر المؤمنین خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ ووسیہ وسیح بلا فصل. بلا فصل. واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن و حسین امامی امامی الہدی. الہدی. واشہد ان واشہد ان علی ابن الحسین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد بن علی وجعفر ابن محمد وجعفر بن محمد وموسى ابن جعفر وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علي ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علي والحسن ابن علی والخلف المنتظر والخلقۃ المنتظر المهدي المہدی أئمة الهدى ائمۃ الہدی وحجج الله وحجج اللہ وخلفاء الله وخلفاء اللہ وخلفاء رسوله وخلفاء رسولہ وسادة الخلائق وسادۃ الخلائق من أهل السماوات والأرضين والسماوات والارض بهم أتولى بہم اتولی ومن أعدائهم ومن اعدائہم أتبرأ اتبرأ إلى الله تعالى. اللہ تعالی. آج سے میں اہل بیت اطہار 12 اماموں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں. آج سے میں آل پاک اور آپ رپیٹ کر دیجیے پلیز. رسول پاک اہل بیت رسول 12 پاک اماموں علیہم السلام کا رسول پاک اہل بیت اور 12 اور اماموں 12 کا آج سے میں غلام ہوں. ان کی نصرت کروں گا اور ان کی اتباع کروں گا ان کی نصرت کروں گا اور ان کی اتباع کروں گا اور ان کے دشمنوں کا دشمن رہوں گا. اور ان کے دشمنوں کا دشمن بنوں گا. خدا آپ کو سے قبول فرمائے. خدا قبول کرے. خدا آپ کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ آمین. قبول فرمائے. یا علی دعا حضرت، کیجیے گا. انشاءاللہ. آمین. خدا عزت دے. خدا بہت عزت دے آپ. تھینک یو میرے بھائی.